تو زندگی کا میرے بھائی ایک اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ اصول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہو۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو کسی بھی فیصلے میں، کسی بھی رائے کو قائم کرنے میں جلدی نہ کرے۔ کچھ چیزیں قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں، عقل سے بھی ثابت ہیں، اور تجربوں اور مشاہدوں سے بھی ثابت ہیں۔ وہ کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، کوئی رائے قائم کرنے میں، کوئی تبصرہ کرنے میں انسان جلد بازی سے کام نہ لے۔ ریلیکس کا لفظ سنا ہے؟ ریلیکس، جو بہت ہل رہا ہونا آدمی اسے کیا کہتا ہے؟ ریلیکس۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، ریلیکس۔ مسلمان ریلیکس ہوتا ہے، افراتفری نہیں مچاتا، جبکہ ہمارے بہت سارے کام افراتفری میں ہو رہے ہیں۔ بدگمانیاں 2 منٹ میں کرتے ہیں ہم، پگڑیاں 2 منٹ میں اچھالتے ہیں، الزام تراشیاں 2 منٹ میں، ادھر کی سنی اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یا تو ہمیں کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے، یا کسی سے بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے۔ جب نفرت ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی بات آئی بس اٹھا کے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ عقیدت ہو گئی تو کوئی بھی اس کے خلاف بات آئی تو ایک دم جذباتی ہو گئے کہ ہمارے بڑے کو ایسا کیوں کہہ رہے ہو۔ یہ جذباتی پن انسان میں آتا ہے غصے سے۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہو۔ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو کسی بھی فیصلے میں، کسی بھی رائے کو قائم کرنے میں جلدی نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، ایک ہی نصیحت، غصہ مت کرو۔ فردد مرارا، بار بار ان الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا۔ ہمارے سیاسی حالات آپ دیکھ لیں، سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف، اور ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں کتنی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں کہیں لڑائی ہو جائے بھائیوں کی یا اور ریلیٹیوز کی، رشتہ داروں کی، ایک دم بات بات پہ تماشے بنانا شروع کر دیتے ہیں، 2 فٹ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، زبان کنٹرول سے باہر، گالیاں، بدتمیزیاں، نہ باپ کا فرق، نہ بہن کا فرق، نہ بھائی کا فرق۔ یہ جلد بازی کی وجہ سے انسان کی زبان بہت تیز چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک شرمگاہ اور ایک زبان۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ منہ سے نہیں، یہ نہیں کہ منہ سے نکل گیا تو بھائی معذرت کر لو۔ یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب غلطی کرنے والے ہو، اور بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کر لے۔ نہ توبہ ہوتی ہے، غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیشہ اچھا، جو آدمی جلد بازی جس کی طبیعت میں ہوتی ہے وہ ڈپریشن میں بہت رہتا ہے ہر وقت، کیونکہ وہ منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے، الٹا ہر چیز میں کیا سوچتا ہے وہ؟ الٹا، ہر چیز غلط ہو رہی ہے، ہر چیز الٹی چل رہی ہے، سب لوگ غلط ہیں، سب یہودی ایجنٹ ہیں، سب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں، سب پاگل ہیں، سب کا دماغ خراب ہو گیا، سارے ڈاکٹر بولو غلط ہیں، سارے حکیم 2 نمبر ہیں، سارے سیاستدان بے غیرت ہیں۔ 2 نمبر کا لفظ تھوڑا ہلکا تھا، یعنی ہے نہیں حالانکہ، تو کیونکہ میں بھی جذباتی ہوں نا، میں بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں نا، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں جو باتیں کرتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو نا۔ وہ 2 نمبر لفظ ہلکا بہت لگ رہا تھا اصل میں، تو سارے ایسے ہی ہیں، سارے یوں، میں صحیح ہوں، بس میں صحیح ہوں۔ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہوں نا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، تو وہ خود غلط ہوتا ہے۔ اصل میں سب کچھ غلط نہیں ہوتا بھائی۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنے ملک کا نیگیٹو پہلو دکھانے کا، بہت زیادہ چل گیا، یہ پہلے اتنا نہیں تھا۔ جو دنیا میں کہیں جاتا ہے نا، اگر روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں، کتنے اچھے روڈ، ایک ہمارے ہیں، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ہیں، چھوڑ دو، یہ بولو بہت اچھے روڈ ہیں۔ میں تو اگر روڈوں کی برائی کرتا ہوں نا اس کو بھی پازیٹو میں لے جاتا ہوں۔ دیکھو کراچی کے روڈ، کراچی میں قبض کی بیماری عام ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ، اگر یہ صحیح روڈ ہوتے تو قبض ختم ہوتا؟
بولو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہو گیا یار. بائک پہ جا رہے ہو تو دوڑ کر کے بائک گرتی ہے, 3 دن کا قبض ٹوٹتا ہے. نہیں وہ تو ویسے کون سا بنا رہے ہیں, یہ کہہ رہے یہ بیان سن کے اب تو حکومت اور بھی نہیں بنائے گی, تو ویسے کون سا بنا رہی ہے حکومت. تو ٹینشن میں مت جاؤ یار. ٹھیک ہے روڈ ٹوٹنا ٹینشن ہے, اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مسلط کر لی ہے. کام پھر بھی ہو رہے ہیں, گدے گھوڑوں پہ بھی ہو جاتے ہیں کام. جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دو نا. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یار یہ فوج ہر چیز میں کیوں گھسی ہوئی ہے, الیکشن میں فوج جس کو چاہتی ہے جتاتی ہے, اور یہ کیا ہے یوں بہت زیادہ. میں نے کہا میرے مشورے سے نہیں گھسی ہوئی تو میں کیوں ٹینشن لوں بھائی, کیا خیال ہے بھائی, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے فوج اور کچھ نہیں تو یہ ٹینشن لے کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا یہ ٹینشن سیاستدانوں کو ہونی چاہیے, سیاستدانوں کو ہونی چاہیے, جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو یہ ٹینشن ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, کیونکہ کسی نے جیتنا ہوتا ہے جتوا کسی اور کو دیا جاتا ہے, یہ ان کی ٹینشن ہے. اب آپ کہو گے بھائی جب ان کی ٹینشن ہے تو جب وہ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو کیا کہوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی سیاستدان آ جائے, مسلم لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت کا, اور میرے پاس آ کے کہے کہ یار مفتی صاحب یہ تو فوج جس کو چاہتی ہے جتواتی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ فوج مداخلت کیوں کر رہی ہے, تو میرے پاس ان کی ٹینشن ختم کرنے کا بھی جواب ہے کہ آپ کی باری میں بھی فوج نہیں جتوایا تھا آپ کو, یہ اس وقت کہتے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جب آپ آئے تھے تو کون سا عوامی طاقت سے آئے تھے, آپ کے پیچھے بھی کیا تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی. تو یہ سیاستدان خود ہی فوج کی انوالومنٹ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں سب مل کے کہ ہم ڈپریشن لیں. ہمارے پاس کھڈوں کی ٹینشن, گٹر کے ڈھکنوں کی ٹینشنیں بہت ہیں, ہمیں مزید ٹینشن لینے کی ضرورت. جب سیاستدان کا مفاد ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے آپ, اور جب نہیں ہوتا تو یہ دیکھو انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی. تو کون سا پہلی دفعہ دھاندلی ہوئی ہے, پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے نا, ہم ٹینشن میں جاتے ہیں, ہر دفعہ ہی ہوتی ہے بھائی. تو یہ سیاستدانوں کی ٹینشن ہے, یہ ہماری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو ان کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے کہ ان کی ٹینشن کو وہ خود اپنی ٹینشن نہیں سمجھتے, وہ خود اس مسئلے کا حل نہیں چاہتے ہیں. ان کو جب خود ضرورت ہوتی ہے تو پہلے جب گورنمنٹ بنی ہے اس سے پہلے والی وہ بھی فوج نے بنائی ہے, یہ والی بھی فوج نے بنائی ہے, اس سے پہلے والی بھی فوج نے بنائی تھی, تو وہ بھی تو تم ہی بنے تھے اس وقت, تو تم سب تعریفیں کرتے تھے ماشاءاللہ زندہ باد, آرمی چیف بھی زندہ باد, آرمی بھی زندہ باد. اب جس کی گورنمنٹ بنی ہے وہ کہہ رہے چیف زندہ باد, جس کی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں مرد آباد. تو ان نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. تو اس لیے ہم نے نہیں لینی ٹینشن ہے, ہمارے پاس الگ سے بہت ساری ٹینشنیں بولو ہیں. دنیا میں کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. ایک لطیفہ یاد رکھو بہت کام آئے گا. ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, اب کندھا کون دے, اتنا بھاری بھرکم تھا وہ. تو بچے جنازہ اٹھا رہے ہیں, کوئی مدد ہی نہیں کر رہا. بچوں نے کہا اٹھاؤ, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے. کیا خیال ہے بھائی, ہم نے مارا ہوتا تو ہم اٹھاتے یار, اتنا بھاری کون اٹھائے گا. تو یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اب میں خود بھی بعض دفعہ جذبات میں آ جاتا ہوں اور ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, ٹینشن میں جانے لگتا ہوں. پھر میں یہی سوچ کے بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے یار. تو زندگی کا میرے بھائی ایک اصول بنا لینا چاہیے, اور یہ اصول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی حدیث سے بھی. ایک تو اپنے سیاسی لیڈروں میں کی باتوں میں آ کے نا کسی کے خلاف انگلی نہ اٹھایا کرو, چاہے آپ کو اپنے سیاسی لیڈر سے کتنی ہی عقیدت کیوں نہ ہو. سیاست کا میدان بالکل ایک الگ ہے, اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یہ ان کی مجبوری ہے. اس میں دوسرے پہ غلط الزامات ڈالنے پڑتے ہیں, ان کی مجبوری ہے. ہمارا کیا ہے بھائی, ہمیں جو زیادہ بہتر لگ رہا ہے ہم اس کو پروموٹ کریں, بس ختم. تو اتنی ٹینشن ہے. یہ جمعے کے بیان میں میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو صرف اس بات کا کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی تجزیہ کرو بھائی ٹھنڈے مزاج سے, دونوں طرف کی بات سن کے جذبات میں مت آؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کس کی تقریر پاورفل, یعنی آواز میں گرج کس کی زیادہ ہے, چیخ کون زیادہ رہا ہے. جو تسلی سے بات کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ڈر گیا یہ مظلوم ہے, حالانکہ وہ تسلی سے بات, وہ مظلوم نہیں ہے تبھی تو آرام سے بات کر رہے ہیں وہ. اور یہ ہر جگہ ہے, صرف ایک جگہ نہیں ہے, ہر جگہ یہ چل رہا ہے. برباد ہو رہی ہے سوسائٹی. مذہبی اسکالرز میں بھی یہی چل رہا ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ. تسلی سے کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کا دعویٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا رہا ہے. وہ ایک دم بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جو صاحب واقعہ ہے اس سے فون کر کے پوچھ لیں, یا اس کو ایک اعتدال سے کلپ ریکارڈ کروا دیں, بھائی آپ کی کیا مراد تھی, آپ ذرا ہمیں ایکسپلینیشن کا موقع دیں. لوگ کہتے ہیں ظالم کے خلاف آواز تو اٹھاؤ. بھائی ظالم کے خلاف مظلوم آواز اٹھائے, اور مظلوم آواز اٹھائے اس وقت جب دوسرے پہ ظلم ہو رہا تھا. اب آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ آواز اٹھا رہے ہو, تو ہم کہیں گے جب اس پہ ہو رہا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں اٹھائی. تو سبھی جب ملے ہوئے ہیں مظلومین تو ہمیں کیا ٹینشن فری زندگی بھائی. ہمارے لیے بہت ساری اور ٹینشن ہے, اتنے بچے ہو گئے ماشاءاللہ, اللہ ہمارے بیگم خرچے مرچے, بہت بڑی ٹینشن ہے. مفتی تریم صاحب کا ایک نظریہ ہے
کہ بھائی جو چیز ریاست کو کمزور کرے گی ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا، چاہے وہ اگر فوج کو فوج کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے ریاست کو خطرہ ہے تو پھر فوج کو فیور کرنا ہے. وہ شخصیتوں کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں بھائی فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن اگر خراب ہو گئی، چاہے اس کی غلطیوں سے ہوئی ہو یا کسی اور کی غلطیوں سے، بیڑا ہمارا غرق ہونا ہے. صحیح ہے نا، بیڑا کس کا غرق ہونا ہے. تو خیر میرے بھائی، بہت تسلی سے کسی کی بھی بات کو سنا کرو، تجزیہ کیا کرو. گھریلو جھگڑوں میں بھی ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں، دیکھو سورہ حجرات میں اللہ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے کسی قوم کے پاس. صحابی رسول گئے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے. اب جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں تو ان صحابی کی نا پہلے اس قوم سے دشمنی تھی اسلام لانے سے پہلے. تو جب وہ گئے ہیں تو وہ سب نکل آئے استقبال کے لیے کہ مسلمان آ رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو استقبال کے لیے. اب جب وہ استقبال کے لیے نکلے ہیں نا تو یہ سمجھے کہ اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے سمجھے لڑنے کے لیے نکلے ہیں. لڑنے کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی ان پہ تو فوراً چڑھائی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، تفتیش کے لیے بھیجے بندے کہ جا کے پہلے ریسرچ کرو، تحقیق کرو. وہ تحقیق کر کے آیا، بولا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ استقبال کے لیے نکلے تھے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہ دیکھو یہ صحابی کو فاسق قرآن نے خود کہا ہے. خوب اچھی طرح اس کا جواب سمجھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے دیکھو، جب ہم کسی کی بات کو کا مطلب سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی باتوں کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جب یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کوٹھے کو مدرسہ کہنا، تو انہوں نے پھر ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے خود اس کی کہا بھی کوٹھا ان کی زبان میں کمرے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اگر یہ تعویل ہے تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ہم اس کو. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات کو منفی ہی لے کے جائیں ہم. تو کسی کی جو اب قرآن کا جو پڑھتے رہتے ہیں نا، وہ قرآن کے مضامین کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کا منشا کیا ہے. قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کسی کام میں غلطی ہو تو اس فیلڈ میں قرآن اس کو فاسق قرار دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب اصطلاحی فسق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، دونوں نے قربانی پیش کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا، جب طالب علم تھا، تو حابیل نے قابیل سے جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ ان کے عمل کو قبول کرتا ہے جو نیک اور پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار کیا مطلب، برا آدمی اگر نماز پڑھے گا، چرسی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیا؟ قربانی تو بہت سے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جو چرسی بھی ہوں، ہیروئنچی بھی ہوں، زانی بھی ہوں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حابیل نے کہا کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. کیا مطلب غیر متقیوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا. لیکن جب ہم نے تفسیریں پڑھنا شروع کی، اساتذہ سے پڑھنا شروع کیا، تو پھر سمجھ میں آیا بھائی ہوتا یہ ہے کہ وہاں حابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی تھی، تو قربانی والے معاملے میں وہ متقی تھا، جبکہ قابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی نہیں تھی، وہ اس قربانی میں متقی نہیں تھا. تو جو اس عمل میں متقی ہوگا اس کا عمل قبول ہوگا، قطع نظر اس سے کہ عام لائف میں وہ متقی ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر ایک پرہیزگار متقی عالم ہے، نیک ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے. اب دوسرا کہے گا تو بڑا متقی ہے، ہم کہیں گے ہے، اس موقع پہ یہ متقی نہیں ہے. اور ایک آدمی 2 نمبر ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن نماز اتفاق سے اس دن وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، تو ہم کہیں گے اس کی نماز قبول ہوگی کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی نماز قبول کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو اس نماز پڑھتے ہوئے متقی ہو. تو یہاں اصطلاح جو ٹرم ہے نا متقی اور فاسق کی، وہ مراد نہیں ہے قرآن کی کہ قرآن نے ان صحابی کو فاسق کہہ دیا ہو، کیونکہ ان صحابی سے غلطی ہوئی، پوری تحقیق کے بغیر انہوں نے خبر نقل کر دی، تو اس خبر نقل کرنے میں وہ ان سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کام میں وہ فسق کا صدور ہوا ہے ان سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عادل نہیں ہے، وہ عادل ہی، لیکن ایک عادل سے بھی کسی موقع پہ غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے بغیر کوئی خبر قبول مت کیا کرو. آج ہماری باس، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے بھیجا، بتا چلے تو مسلمان ہے، کتنا زبردست نقصان ہو جاتا ان کو. پوری فوج آ رہی ہوتی لڑنے کے لیے، کون تفتیش کرتا؟ پھر
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. اللہ نے فرمایا اگر نبی اس تحقیق کو لے لیتے اور حملہ کر دیتے تو تمہیں ندامت ہوتی اس پہ کہ ہم نے اپنے ہی مسلمانوں کو کتنوں کو قتل کیا, کیونکہ جنگ میں پھر نہیں دیکھا جاتا, تحقیق کا موقع نہیں ملتا, پھر تو جس نے پہلے فائر کیا وہ جیتتا ہے. پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تلوار رکھ کے کھڑے بتا تو کیا ہے, اتنی دیر میں تو وہ کام تمام کر دے گا. وہ ہے نا ایک پاگل آدمی نے ڈکیتی کی, چھوڑو ابھی لمبا واقعہ ہے, تو وہ باندھ کے نا بندوق لینے گیا ہوا تھا گھر پہ کہ بھول آیا ہوں میں. خیر, تو تحمل, بردباری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول ان خوبیوں کو پسند کرتے ہیں. کیا دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چہرے پہ تعریف کرنے سے منع کیا ہے, کیونکہ اس سے انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, عجب میں آتا ہے. وہ سمجھتا ہے ہم چما دیگرے نیس, ہم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں. ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے مجھ سے ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جی ہاں, تعریف کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پہلے میں وہ بات مکمل کر دوں پاکستان والی. باہر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, یہ اتنا اچھا روڈ ہمارا اتنا گندا. بھائی کچھ چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی ہیں, ان کے ہاں اچھی نہیں ہے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ لایا کرو. پھر اتنا گندا ملک نہیں ہے ہمارا, اتنا ہر چیز میں نہیں خراب ہے. اتنے لوگ زندہ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ملکوں میں مر رہے ہیں. ابھی افریقہ کے بعض ملکوں سے میں ہو کر آیا ہوں, ایسے کرپٹ حکمران ہیں, آپ اپنے حکمرانوں کو بولو گے زندہ آباد بھائی, سمجھ رہے ہو, بولو السلام علیکم سر. گولڈ نکل رہا ہے ان ملکوں سے, کاپر, مٹی کھودو کاپر نکل رہا ہے, لیکن کھانے کو روٹی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کی تو آبادی ان ملکوں میں نہیں ہے اتنی. ان لاکھوں کو سنبھالنا تو بہت آسان ہے نا. بکے ہوئے ہیں, کسی کو برطانیہ نے خریدا ہوا ہے, کسی کو امریکہ نے خریدا ہوا ہے, کسی کو فرانس نے خریدا ہوا ہے. روٹی نہیں ہے, پتے ابال کے کھا رہے ہیں. میں بھی افریقہ کے, میں نام نہیں لوں گا, وہ پھر ملک بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. وہ اپنی برائی پسند نہیں کرتے اور ہم جا کے برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, فخر کرتے. وہ اتنے کرپٹ حکمران ہو کے بھی کہتے ہیں ہمارے ملک میں آئے اچھا امیج, ہمارے ملک میں آئے بتایا کرو ان کا وزیر اعظم بہت گورا چٹا تھا, حالانکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے افریقہ کی ایک کنٹری میں دیکھا, میں جا رہے ہیں, ہم لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈیٹ مارتے ہوئے نا, تو وہ گاڑی کی لائٹ پڑی. میں نے کہا یہ اندھیرے میں کیا کہہ رہے ہیں, ڈیٹ مار رہے ہیں. میں نے کہا اندھیرے میں یہ گرل فرینڈ نظر ہی نہیں آ رہی, اس کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے. خیر ان کا اپنا ذوق ہے, نہ بوائے فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہا ہے, نہ گرل فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہی. تو 3 ملکوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. کیا کچھ نکل رہا ہے وہاں سے خزانوں کے. پھر ہمیں لگتا ہے یار ہمارے والے بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی, لیکن یار اتنے نہیں ہیں یار. تو ان سے تھوڑا سا کیا ہے, کم ہے. تھوڑی اپنی بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ہماری فوج بھی امریکہ کی سنتی ہے, لیکن کچھ سناتی بھی ہے. افغانستان میں سنا نہیں ہے, سنایا ہے. امریکہ کو سنا نہیں ہے, کہیں سنتی ہے کہیں سناتی بھی ہے. ان کے تو سنتے ہی رہتے ہیں بس بیٹھ کے, سنانے کا ہی نہیں ان میں. اور ہمارے سیاسی لیڈر بھی کبھی سنتے بھی ہیں تو کبھی سناتے بھی ہیں. سیاسی لیڈر بھی سارے ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کے, چند ایک کو چھوڑ کر, چند ایک تو ہیں بالکل ہی ماشاءاللہ, اللہ ان کو بہت نوازا ہے. خیر, تو ہر وقت منفی مت سوچو بھائی, اپنے بارے میں منفی سوچ کے نا خود ہی گھٹ کے مر کے ختم ہو جاؤ گے, اتنا نہیں ہے. اور آپ جن ملکوں کی بات کرتے ہو نا, یورپ کا فلاں کنٹری, ذرا ان ملک, بعض سارے ملک نہیں, بعض ملک ایسے ہیں وہاں لوگ بیزار آئے ہوئے ہیں ان سے, کہتے ہیں موقع ملے بھاگے یہاں سے. ہم اتنی کھڈیاں بنی ہوئی ہیں جن میں رہ رہے ہیں. میں بعض ترقی یافتہ ملکوں میں گیا ہوں, دیکھ کے رونا آتا ہے یار, تمہارے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے. ایک کمرے میں میاں بیوی بھی بچے بھی, اتنی سی کھڈیوں میں رہ رہے ہو. ایسے پیسے کا کیا کرنا ہے, ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے؟ مرغیاں کہاں پالو گے تم, بچے نہیں پال سکتے تم. ایسے کھڈی میں اس پہ فخر ہے کہ ہم ڈالر میں کما رہے ہیں, ڈالر میں. ابے ڈالر میں کما رہے ہو تو کر کیا رہے ہو ڈالر میں کما کے؟ میں نے امریکہ میں, امریکہ تو پھر بھی ان ملکوں سے بہت بہتر ہے, اس میں تھوڑی اسپیس زیادہ ہے, بڑا کنٹری ہے, لوگ بڑی جگہوں پہ جا کے رہ لیتے ہیں. لیکن بعض کنٹری تو بہت ہی حالت خراب ہوئی ہے ان کی, نام ہے بس. اور امریکہ میں بھی بہت پیسہ ہو تو ہے. آپ وہاں کے ڈالر کو دیکھتے ہو. ہم نے ناشتہ کیا نیو یارک کے ایک ہوٹل میں, میں تو دیسی ہوٹل میں جاتا تھا ناشتے کے لیے, پراٹھا اور چنے منگوائے ہم نے. بل جو بنا ہے نا, میں نے کہا اس میں ہم 100 آدمیوں کی دعوت کر لیتے. تو تم اس پہ خوش ہو ہم ڈالر میں کما رہے ہیں, کمبختو کھا بھی تو کس میں رہے ہو. میں مسقط میں تو بہت ملک جا چکا ہوں, اور اب تو میں ایسے ٹاپ رہا ہوں. مجھے تو بعض لوگوں کی بددعائیں لگی ہیں الٹی ہو کے, جیسے دوائیں ری ایکٹ کر جاتی ہیں نا, ایسے ہی بددعائیں بھی بعض دفعہ ری ایکٹ. میں جب مولوی بن رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے ملا کی دوڑ مسجد تک. میں نیوی میں جانا چاہتا تھا تاکہ میں پوری دنیا گھوموں. میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی تھی, پاکستان نیوی میں تھے, مجھے شوق تھا.
ہمارے تبلیغ جماعت والے آئے، میرے پٹھان استاذ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے 3 دن مجھ پہ محنت کی سہروزے کی جماعت میں، بولا مولوی بنو مولوی بنو میں نے کہا میں نہیں بنوں گا مولوی. انہوں نے مجھے پیسے دینا شروع کی، ہدیے. میں 17 سال کا تھا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ لے گئے پیپسی پلائی انہوں نے. محبت سے انسان کا دل پگھلتا ہے. تبلیغ والوں میں آپ کو محبت نظر آئے گی. ایک مولانا صاحب ابھی تبلیغ کے خلاف تقریر کر رہے تھے کہ یہ برے کو برا نہیں کہتے، چور کو چور نہیں کہتے، ان کی برائی کر رہے تھے. آپ نے چور کو چور کہہ کے کون سی توبہ کروا دی ہے؟ شریعت کام کو دیکھتی ہے، کام کیا ہو رہا ہے، طریقے کو فوکس نہیں کرتی ہے. اگر آپ نے چور کو چور کہہ کے توبہ کروا دی بہت اچھی بات ہے، اور چور کو چور کہہ کے اس کے دل میں نفرت ڈال کے اور چوری پہ پکا کر دیا، پھر کیا کام کر دیا آپ نے؟ تو میں 3 دن انہوں نے محنت کی، بوتلیں پلائیں. بولا یار مجھے ان کا خیال تھا میرے بارے میں نہیں کہہ رہا، ان کا خیال تھا یہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے. تو انہوں نے کہا مدرسے میں جاؤ، اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا. میں مولویوں سے اللہ معاف فرمائے، میرا اپنا قصور تھا، مجھے تو یہ ٹوپی سے ہی وہ تو ہم تو جاتے تھے یوں کر کے کالج میں پفے منایا کرتے تھے. ٹوپی ہم یوں کر کے پہنتے تھے. نماز میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ہے میرے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں ہے. تو ٹوپی یہاں رکھتے تھے تاکہ بال خراب نہ ہو. تو ایسا آدمی مولوی کدھر بنے گا؟ مدرسے میں جاتے ہی ٹرینڈ کروائی انہوں نے، سب سے پہلے اس طرح پھروایا. قیامت بن کے وہ میرے اوپر وہ دن مجھے یاد ہے. خیر، تو انہوں نے اتنا رام کیا، اتنا سمجھایا، محبت دی. بالآخر ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. اور جب میں مدرسے گیا ہوں 2 سال بہت ٹینشن میں گزارے ہیں، چھپ چھپ کے روتا تھا میں، کیونکہ کالج کی زندگی اور مدرسہ بھی مفتی رشید احمد صاحب کا، وہ بہت ان کے یہاں سختی تھی. تو وہ اتنی سی جگہ پہ وہ ساری دوستیاں ختم، جگولے گنڈے اور یوں کر کے بال بنانا اور اسٹائل مسٹائل، جو ہمارے کیا اسٹائل تھے اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. کسی برائی میں نہیں گئے الحمدللہ، کوئی لڑکیوں کا پیچھا، یہ غیر اخلاقی کاموں میں نہیں گئے ہم، اللہ نے بچایا، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے باقی سارے تو. لیکن وہ جب آئے ہیں تو بالکل، لیکن ہم نے بس اللہ نے ایسی ہمت دی. میں نے کہا بھائی اب میری قبر بنے گی تو یہاں بنے گی، اب میں ریورس نہیں. اس وقت جو مجھے تانے ملتے تھے نا کہ کیا ہو گیا تمہیں یار، کمپیوٹر کا کورس کرتے، یہ کرتے، فوج میں جاتے، نیوی میں جاتے، فلانا کرتے، کیا ہو گیا. رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ گزرے، قادیانی کے خلاف بڑا کام کیا. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، ان کی عمر بھی بڑی لمبی تھی. تو ایک دفعہ ہم نے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہے اتنی، کہتے ہیں میری عمر لمبی صرف قادیانیوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہے. بڑے خوش مزاج آدمی تھے. کہہ رہے قادیانیوں نے مجھے مرنے کی اتنی بد دعائیں دی ہیں کہ وہ ساری ریورس ہو کے مجھ پہ لگ رہی ہیں. وہ بڑا مزہ آتا تھا. ان کی پنجابی بڑی پیاری تھی. انہوں نے ربوا کا نام چینج کروا کے چناب نگر کر دیا جو اوریجنل نام تھا. قادیانیوں نے ربوا کیا ہوا تھا تاکہ قرآن کی آیتیں اس پہ فٹ کریں. تو جب وہ آئے ہمارے حضرت سے ملنے کے لیے، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ ربوا کا نام تبدیل کر دیا؟ میں نے کہا نہیں پتا. کہتے ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. مٹھائی کو کہہ رہے تھے مٹھائی. حضرت بہت بڑے عالم تھے، آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر مٹھائیاں بٹ رہی، بار بار اس جملے کو ریپیٹ کر رہے تھے، ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہی. مجھے پہلے سمجھ میں مٹھائی کیا ہوتی ہے، ہم تو پنجاب میں رہے نہیں نا زیادہ. ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو وہ لفظ مجھے یاد رہ گیا. جب بھی مٹھائی سامنے آتی ہے مجھے ان کا وہ کہ ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور آپ لوگ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو بات کیا چل رہی تھی یار، ختم کریں، ٹائم بھی پورا ہو گیا. میں بہت زیادہ کلابازیاں کھا رہا ہوں آج میں بیان میں. جی بھائی، ہاں وہ میں حدیث پوری کروں تو میں پاکستان کا نا کچھ مثبت پہلو بھی دکھا دیا کرو جا کے. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی بھی ہیں، محبتیں ہیں لوگوں میں. خدا کی قسم جو چیریٹی ہمارے یہاں سے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے حکمرانوں میں 2 نمبری ہوگی، عوام بہت زرخیز ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، پھلوں کے ذائقے. ابھی میں گیا ہوں افریقہ کا آم بہت میٹھا تھا، بہت اچھا تھا بے شک. جب اپنے گھر میں آئے ہوں دروازہ کھولتے کینو مالٹوں کی خوشبو، یہ خوشبو آپ کو وہاں نہیں ملے گی. اللہ میاں نے بہت کچھ رکھا ہے ہماری زمین میں. کوئی جیب میں کینو لے کے بیٹھا ہوا ہوگا نا، ایک ممبر تک خوشبو آ رہی ہوگی اس کی. یہ خوشبو دنیا کے پھلوں میں نہیں. امرود گھر میں رکھا ہوتا ہے، باہر خوشبو آ رہی ہوتی ہے. خربوزہ تو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ایک خربوزہ رکھ دو دوسرا خود بخود رنگ پکڑے گا. تو بہت کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی، ایسا ہی نہیں ہے. اسلام کے نام پہ بنا ہے یہ ملک، اس کا آئین اسلامی ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، وہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے. لیکن آئین ہمارا اسلامی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ ہماری کوتاہی ہے، حکمرانوں کی بھی، عوام کی بھی ہے، اس میں ہماری تنظیموں کی بھی ہے کہ لیگل وے میں کام کرنے کی کوشش نہیں. جب کوئی اٹھتا ہے خلافت کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. بھائی لیگل وے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے.
اور لیبیا میں دیکھو نا, حکومت کا پلٹا کیا, کیا نتیجہ نکلا اس کا. تو ہم حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کے خلاف ہیں, احتجاج اور دھرنوں کے خلاف نہیں ہیں ہم. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہو, ظالم کے سامنے حق بات کا ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے آرمی چیف ہو, کوئی بھی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ اسلحے کی طاقت سے حکومت کا تختہ الٹنے کی جب کوشش کی جائے گی تو یہ ایک پاکستان ایک پھل کی طرح ہے جس کے نیچے ٹوکرا کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, آپ پھل کاٹو گے, کیش کوئی اور کرائے گا. لیبیا کی عوام نے وہاں کے حاکم کے خلاف جو حکومت کا تختہ الٹا ہے اس کو کیش امریکہ نے کرایا ہے. اور بنگلہ دیش پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے, بنگلہ دیش میں پوری قوم ایک تھی, ہمارے یہاں پوری قوم ایک نہیں ہے, بہت سے بکے ہوئے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے جو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں, دبا کے ان کو پیسہ آ رہا ہے, آپ محنت کرو گے کیش وہ کرا لیں گے. یہاں تو ہم بلوچ, پٹھان, پنجابی, سرائکی, مہاجر میں بٹے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش تو ایک بنگلہ دیشی ہے. اور انہوں نے کون سی مسلح بغاوت کی ہے؟ مسلح بغاوت تھوڑی کی ہے, وہ بم لے کے تھوڑی چڑھ گئے تھے وہ لوگ. تو احتجاج کرنے سے کون خلاف کرتا ہے؟ پی ڈی ایم نے حکومت گرائی پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی نے مسلم لیگ کی, اس سے کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ لیگل وے میں جو بھی ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں بم لے کے چڑھ جانے کی, کیونکہ ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس موجود ہیں جو مسلح بغاوتوں کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے یہ ملک ان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا, یہ ملک اسرائیل کی گود میں جا کے گرے گا, یہ ملک امریکہ کی گود میں جا کے گرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی تو گرا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی گرا ہوا ہوتا تو امریکہ واٹ لگانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا پاکستان کی, اس کو پتہ ہے نہیں گرا ہوا. جو گرے ہوئے ہیں اس کو ہم کو کچھ بھی نہیں کہتے وہ لوگ. ملیشیا مکمل امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی پھڈا نہیں ہے. آپ اگر آج اب سرنڈر کر دیں تو آپ کا ملک میں بھی امن ہو جائے گا. آپ نے سرنڈر نہیں کیا امریکہ کے حوالے اپنے آپ کو مکمل, اس لیے آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سرنڈر کر دیں تو ملیشیا سے آگے نکل جائے گا پاکستان. یہ جن ملکوں میں 100% اسلامی ملکوں میں امن ہے نا, یا تو گورنمنٹ بہت پاورفل ہے یا وہ انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے. امریکہ کی ساری پالیسیاں انہوں نے لے لی ہیں, ہم لوگ لے نہیں رہے ہیں. تو اور کچھ باتیں ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے, کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آئیں گے تو بتاؤں گا, وہ ممبر پہ نہیں بتائی جاتی ہیں. پاکستان میں اور بہت کچھ ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ہے, وہ ہے, پھر بھی سسٹم بھی ہے, وہ بھی میں فیور نہیں کر رہا حکومت کو. یا تو بس وہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا, تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. منہ پہ تعریف کرنے سے نبی نے منع کیا لیکن پھر بھی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب وہ خوبیاں اتنی خاندانی تھیں, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جائے, کیونکہ یہ خوبیاں ہی بہت زبردست ہیں. بعض اب ایسی خوبی ہوتی ہے انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے. فرمایا, ایک بردباری برداشت, اور ایک جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. حلم کا مطلب غصہ جلدی نہیں آتا, سوچتے ہو, اور انات کا مطلب جلدی فیصلہ بھی نہیں کرتے, تمام پہلوؤں سے غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہو. لیڈر میں بھی یہی خاصیت ہوتی ہے. گھر کے سربراہ میں بھی یہ جو 3 طلاقیں دھڑ دھڑ نکالتے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں نہ غصے پہ کنٹرول ہے اور فیصلے بھی جلد بازی, پھر روتے پیٹتے ہیں. تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو سزا دی ہے کہ اب یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے, کیونکہ اللہ کو جلد باز آدمی کو سربراہ بنانا ہی نہیں ہے گھر کا. اللہ عورت کو کہتے ہیں تو اس نے 3 طلاقیں دے دی نا, عورت تو رو رہی ہے میرے بچے, اللہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا کل یہ 3 چاقو بھی مار دیتا جلد بازی میں, گولیاں بھی چلا سکتا تھا, اس کو کنٹرول نہیں ہے. جن کو کنٹرول ہوتا ہے بڑے بڑے پھڈے گھر میں ہوتے ہیں, ان کے منہ سے طلاقیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو نا, نکلی تھی طلاقیں کیا ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ بہت جھگڑے ہوتے تھے باپ داداؤں کے دادیوں سے, نانیوں کے نانا کے نانی سے. 2 سال بات چیت بند رہتی تھی, دادی ادھر پتہ نہیں بچے کیسے پیدا ہو رہے تھے. خیر میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں 4 سال سے لڑ رہے ہیں, بچے پھر بھی تفصیل سے پیدا ہو رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تمہارے پھڈے بھی ہیں اور پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ ایسے ایسے لڑائیاں چل رہی ہوتی ہے, بچے اور پریگننٹ ہوتی ہے عورت, 5واں بھی آ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ پریگننسی بھی ہو گئی. تو ایک صاحب نے پھر مجھے بتایا, کہتے ہیں یار جب دماغ پہ چڑھتی ہے تو پھر پھڈا وڈا بھول جاتے ہیں ہم. اس نے خود مجھے بتایا کہ یار بھول جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر لڑنا شروع کر دیتے دوبارہ سے, جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھڈا شروع. تو الحلم والانا, غصے میں زبان پہ کنٹرول کرو, طلاقوں کا لفظ زبان سے نہیں نکالو. جتنا ہی کوئی بھڑکائے, جتنا ہی کوئی جذباتی دلائے, نہ بھائی, طلاق تو ایسا کام ہے تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد, مشورہ لینے کے بعد, پھر شریعت نے کون سا طریقہ جائز رکھا ہے, کون سا ناجائز, علماء سے مشورے, اور اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ کرے. اور اس میں بھی شریعت نے کہا بس 1 سے زیادہ نہیں دینی, تاکہ تمہارے لیے واپسی کا آپشن کھلا رہے. گدھے بنے ہوئے ہیں, دھڑ, پھر مفتیوں کا دماغ کھاتے ہیں, حلال کر دو. بھائی ہم اللہ کے حرام کو کیسے حلال کر دیں؟ ہم کیسے حلال کر دیں یار؟ ہماری شریعت تھوڑی ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے. اللہ نے تو نہیں کہا اسی مجلس میں ہو یا اگلی مجلس میں ہو. تو اللہ سے جا کے لڑو, اللہ سے جا کے لڑو بھائی, ہم سے نہیں لڑو. اللہ نے کہہ دیا ہے صاف لفظوں میں, ختم. اب
یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسلام نے اتنا پیارا رشتہ ایک دم سے ختم کیوں کر دیا. اسلام نے اس لیے ختم کیا, اسلام سربراہ اسی کو بنانا چاہتا ہے گھر کا جس کی کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو, کیونکہ جس کو زبان پہ کنٹرول نہیں اس کو ہاتھوں پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول پاور پھر ہر جگہ ہی ختم ہوگی. وہ ڈپریشن کا مریض ہے بھائی, اس کے ساتھ عورت نہیں چل سکتی ہے. اور خواتین بھی یہ کر رہی ہیں, ذرا سا میاں کی آمدن میں جا کے کورٹ سے کھلا, وہ بھی پاگل ہوئی بھی ہیں. اس کے بعد پھر ساری زندگی دھکے کھاتی, دوبارہ شوہر نہیں ملتا ان کو. بعض دفعہ تو وہ خلا شہی ہوتا ہی نہیں ہے شریعت کی روشنی میں, اور اگر ہو بھی گیا شوہر نے سائن کر بھی دیے تو پھر دوسرا مرد وہ ویلیو نہیں دے رہا ہوتا. بعض دفعہ کیوں جلد بازی کرو بھائی, یہ دنیا جنت نہیں ہے, اس میں کمپرومائز کر کے زندگی. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے پورے پیڑے کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, سارے مزے دنیا میں ہی اڑا لوں. نا. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی, طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا سب کے گھر, کہہ رہے ہمارے گھر میں محبت نہیں ہے. کہ سب کے گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی, کمپرومائز کیا جاتا ہے. طلاق تو شریعت نے رکھی ہے جب ناقابل برداشت, بالکل اب لگے کہ سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا, ڈپریشن سے برین ہیمریج نہ ہو جائے, تب جا کے, وہ بھی تمیز سے. کیونکہ جہاں ساتھ رہنے میں برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے نا, الگ ہونے میں ڈبل 2 رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ اتنی ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. تو ریلیکس ہو کے علیحدگی کا فیصلہ بھی ریلیکس, ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی. نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرو. شریعت نے جلدی نکاح کا تو حکم دیا ہے, لیکن رشتے کو جلدی ہاں کرنے کا حکم نہیں دیا. جیسے کوئی رشتہ آیا, میں ایک حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا, بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک حکیم صاحب تھے, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے, ایک کیپسول کھا رہے تھے, مجھے دکھا رہے ہیں, میں ایک ہاتھ میں کھا کے ہنستا رہتا ہوں سارا دن, ڈپریشن کا کیپسول ہے. میں نے کہا خیر ضرورت کیا ہے آپ کو یہ کھانے کی؟ کہہ رہے میں نے دوسری شادی کی, گلے پڑ گئی ہے. کہہ رہے میری زندگی عذاب بنا دی ہے اس نے. میں نے کہا کیسے کی؟ کہہ رہے یہاں کلینک کے سامنے سے گزر کے ایک حسینہ جا رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ نا, کوئی حسین لڑکی تھی, پیچھے ہو گئے اس کے. حسینہ گزری, یہ مطلب سے نکلے, ماجونیں تو کھائی بھی ہوتی ہیں حکیموں نے, ایک دم بیلنس زیادہ آ گیا تھا, کوئی ایسا چمچ کھا لیا ہوگا, بیلنس ڈبل ہو گیا. اب حسینہ جا رہی ہے اماں کے ساتھ اپنی, ان کی نظر پڑی, نکل لیے پیچھے جا کے اس کو روک لیا. وہ اماں سے پوچھا یہ وغیرہ, نہ خاندان دیکھ رہے ہو تم, نہ کچھ دیکھ رہے ہو کہ کون ہے کیا ہے, ڈھک کر کے شادی کی. اس نے جو حکیم صاحب کے سارے بیلنس ختم کر دیا اس نے. آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہوگا کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے وہ غیبت کی بات نہیں ہے. تو بھیڑا غرق کر دیا بیچارے کا. طلاق بھی نہیں دے سکتے, کہہ رہے ماریں گے اس کے رشتے دار اتنے. تو جلد بازی کا فیصلہ. آج نوجوانوں اکثر عشق معاشقہ ہو جاتا ہے, شکلوں پہ مر رہے ہوتے ہیں, بس شکل اچھی لگی. بھائی ہم جو کہتے ہیں نا, جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیجو, تو اچھی لگنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. صرف شکل نہیں ہے, اچھی لگنے کا مطلب بہت. ما طاب لکم من النساء, جو قرآن کہہ رہا ہے جو تمہیں اچھی لگیں, اس کا مطلب جو کسی مسئلہ سے تمہیں مناسب لگیں. بہت ساری چیزیں اس میں, ایک دم دوڑ جو رکشے میں بیٹھی ہوئی وہی اس کے پیچھے نکل لی ہے. کتنے موبائل والوں کے پاس کوئی لڑکی بیلنس ڈلوانے آئی ہے اور اس بیلنس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اس سے. کچھ کی تکا لگ بھی جاتا ہے, کامیاب بھی ہو جاتی ہے. بھائی یہ کیا یار, بیلنس ڈلوانے آئی ہے اور بس آپ نے اس کو پسند کیا اور شادی کر لی. کیا کہہ رہے ہیں یہ اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں بعض دفعہ ان کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں جلد بازی. یہ رپورٹیں ان کے پاس. خیر بہرحال بھائی, تو ایک اصول مجھے بھی بنانا چاہیے, آپ کو بھی. ہمیشہ کوئی تجزیہ کرنا ہے, کوئی رائے دینی ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے جلد بازی سے کام نہیں لینا. اور یہ لفظ ریلیکس, اپنے آپ کو بھی جب بھی آپ ایک دم یوں جاؤ نا, ایک دم کوئی فیصلہ, اپنے آپ کو بولو ریلیکس. آدمی کی نظر میں کامیابی کا ایک الگ تصور ہے. اگر ہم کامیابی کو ڈیفائن کریں, ایکسپلین کریں اپنے طریقے سے, تو اس میں ہم گمراہی کی طرف جائیں گے. ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں. اسلام جس چیز کو سکسیس کہتا ہے, کامیابی کہتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. مغربی دنیا جس چیز کو کامیابی کہتی ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. میں سادہ لفظوں میں اگر کامیابی کو ایکسپلین کروں, اچھا یہ میرا بیان نہیں ہے, گپ شپ ہے, اس کو آپ بالکل سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بالکل اس کو نارمل وے میں سنیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی مذہبی اسکالر کو سن رہے ہیں, آپ بس گپ شپ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے ہماری. دیکھیں آسان لفظوں میں کامیابی کو اگر میں ایکسپلین کروں, جو ہر ایک کے ذہن میں جس کا ایک تصور ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ہر آدمی کا ایک ایم ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے لائف میں. وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں, اگر پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں وہی کامیاب ہو گیا, نہیں پہنچا تو لوگ کیا کہتے ہیں. جواب آپ نے دینا ہے, سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے. جب میں کوئی بھی سینٹینس نامکمل چھوڑوں تو آپ نے اس کو فل ان دا بلینکس, اس کے 20 نمبر ملیں گے آپ کو, تو اس کو, تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہیں.
تو سکسیز یا کامیابی کو ہم آسان لفظوں میں اگر ایکسپلین کریں تو آپ کا کوئی ہدف ہے, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ اس میں کامیاب ہو جائیں, اس کو حاصل کر لیں, تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کامیاب. کسی سے پوچھا نا کہ بیٹا نیوٹن کا دوسرا قانون سناؤ, تو اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے, شروع کا نہیں آتا. اس نے کہا چلو آدھا ہی سنا دو. اس نے کہا اس کالڈ نیوٹن سیکنڈ لا. تو اس کالڈ کامیابی, اس میں شروع میں کچھ بھی رکھتے ہیں آپ, لیکن ایک جنرل ورڈ, جو جنرل ایک جملہ ہم رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مقصد کو جب حاصل کر لے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کامیاب. ابھی فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وہ کہیں گے ہم کامیاب ہو گئے کیونکہ ہمارا ایک ہدف تھا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے, تو وہ جیت گئے. بعض لوگوں کا معذرت کے ساتھ 4 شادیاں ہدف ہوتا ہے, کر لیں اور زندہ بچ جائیں, کامیاب ہو گیا. بعض لوگوں کا ہدف ہوتا ہے ایک, وہ بھی نہیں ہو پاتی. اب دیکھیں, یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہین ترین مخلوق بنایا ہے. انسان سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن اس ذہانت کی وجہ سے انسان ایک غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے, وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں چونکہ بہت ذہین ہوں لہذا اب مجھے کسی بھی معاملے میں گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میں خود فیصلہ کروں گا کہ کس چیز کو ہدف بنایا جائے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. تو مغربی دنیا سے یہی ہوا ہے ان کے ساتھ. دیکھیں, انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, انسان کتنا ذہین ہے, لیکن جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, بکری کے بچے کو پتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کس چیز سے میں نے اجتناب کرنا ہے, اسے گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. شیرنی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے کباب اور لڈو لا کے رکھیں, وہ منہ مارے گا اس میں؟ میرا خیال ہے یہاں یونیورسٹی میں شاید مارتے ہوں وہ شیر کے بچے, نہیں مارے گا. تو آپ کہتے ہیں نا نہیں, وہ نہیں مارے گا منہ سے. لیکن انسان کے بچہ اگر آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ بھی لا کے رکھ دیں, وہ فوراً اٹھا کے اس کو منہ میں رکھنے کی کوشش کرے گا, حالانکہ وہ ذہین ہے لیکن پھر بھی غلطی کر رہا ہے. اور جانور کا بچہ بے وقوف ہے مگر وہ غلطی نہیں کر رہا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ذہین ہونے کے باوجود نیچر پہ چلنے میں, نیچر کو فالو کرنے میں گائیڈنس کی اس کو ضرورت ہے. اگر اس کو گائیڈنس نہ ملے تو وہ اپنی نیچر سے ہٹ جائے گا. جانور کو جو قدرت نے اس کی نیچر بنائی ہے نا, تو قرآن بھی یہ دعویٰ کرتا ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مر ربکم, رب کون ہے, تم جس خدا کی بات کرتے ہو اس کو ایکسپلین کرو, وہ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا پھر اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ دھکا دے کے چلا دیا. اس کائنات میں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, ایک مینجمنٹ, ایک تخلیق ہر چیز کی بڑی عمدہ انداز سے ہوئی ہے, اور دوسری مینجمنٹ. یہ دونوں کام مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ انسان 2 چیزوں کا نام ہے, ایک انسان کی روحانی زندگی ہے اور ایک انسان کی مادی زندگی ہے. اگر آپ انسان کی زندگی سے روحانیت کو الگ کر دیتے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ پھر انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق بولے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ انسان سوٹ ٹائی میں اور ذرا تمیز سے چل رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. کیسے فرق نہیں ہے؟ یہ میں اپنے ٹاپک کو ہی سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. جو ٹاپک ہے نا, آپ سمجھیں گے شاید مفتی صاحب ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں, وہ اسی کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ مثالیں دینا ضروری ہے. دیکھیں, انسان کی نا 2 زندگی ہے. جانور کو صرف مادی گائیڈنس چاہیے جو اللہ نے اس کو پہلے سے دے دی ہے. انسان کی 2 زندگیاں ہیں. انسان میں اخلاقی اعتبار سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں اچھے اور برے کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو انسانوں میں. مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست کا تعارف کرواتے ہیں, یہ وسیم ہے میرا دوست ہے, نائس پرسن, یار بہت اچھا آدمی ہے, تو اس سے جو دماغ میں تصور آئے گا وہ کچھ اور آئے گا. فوراً دماغ میں آپ کے تصور آئے گا, یار لگتا ہے یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, یار لگتا ہے یہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے, اپنے ٹیچروں کی عزت کرتا ہے, یونیورسٹی میں دل لگا کے پڑھ رہا ہے.
آج تک کسی کو نظر اٹھا کے اس نے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھتا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، یعنی تھوڑی حیا ہے اس میں، اور جناب اور اس طرح کی صفات، نشہ نہیں کرتا. یہی نائس پرسن کا مطلب ہوتا ہے نا، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے. بہت اچھا بکرا مطلب 2 دانت کا ہے، ابھی 4 دانت کا نہیں ہوا، 4 دانت کا نہیں ہوا، اور موٹا تازہ ہے. آپ اپنی بکری کی تعریف کرتے ہو، بہت اچھی بکری ہے، کیا مطلب؟ بھائی دودھ زیادہ دیتی ہے، اچھی بھینس ہے، کیا مطلب؟ وفادار ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے ہاں جم میں لڑکے جاتے ہیں نا، آپ بھی بہت سارے لوگ آپ بہت سارے جم میں جاتے ہوگے، تو کچھ لوگوں کا تو ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کو مینٹین رکھیں، جم میں جاتے ہیں تھوڑا اچھے رہیں بس. اور کچھ کا ہدف ہی کیا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گولے بنا دیں کہ اسپیڈ بریکر نظر آئے نا وہ باڈی کو، تاکہ ہم مقابلوں میں شریک ہوں. ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں لاسانی والوں کے کٹے دیکھے نا آپ نے، جو فارم ہاؤس میں ہوتے ہیں، بھائی انسان کی جو اچھائی ہے نا، وہ اس کے ڈولے اور یہ جو اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر بن جاتے ہیں، اس سے نہیں ہوتی. تو جم کو اتنا فوکس کرو جتنی آپ کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ضرورت ہے. اس کو زیادہ فوکس، اخلاق کو زیادہ فوکس کرو، ورنہ آپ میں اور لاسانی والوں کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ بھی کھلائی پلائی ہوتی ہے، ان کو بھی ٹیکے لگتے ہیں، وہ بھی اتنے بڑے دیو کی طرح بن جاتے ہیں. تو انسان کی پہچان اس سے تھوڑی ہے. تو انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جانور کی صرف ایک زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ جسمانی. روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جانوروں میں بھی تو روحانی اعتبار سے بہت ساری اچھی صفات ہوتی ہیں. کتے وفادار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شیر بہادر ہوتا ہے. بزدلی اچھی چیز ہے یا بہادری؟ شیر بہادر ہے. گیدڑ میں ایک برائی ہوتی ہے اخلاقی، وہ کیا ہے؟ بزدل. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ؟ جانور بھی تو اچھے، اخلاقی اعتبار سے بھی تو اچھے ہوتے ہیں نا، اور اخلاقی اعتبار سے برے بھی ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ جانور اگر اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے نا، تو وہ اچھائی بھی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. وہ سافٹ ویئر اس میں اللہ نے انسٹال کر دی ہیں، وہ مجبور ہے اس اچھے ہونے پر، وہ اپنے اختیار سے اچھا نہیں ہوتا. کتا اگر وفادار ہے نا، تو وہ اپنے سوچ سے وفادار نہیں ہے کہ اس کے پاس دونوں آپشن ہو، بے وفائی بھی اور وفا بھی. وہ مجبور ہے قدرت کی طرف سے. اسی وجہ سے اس کے با وفا ہونے پر بھی اس کو کوئی انعام نہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے نہ پبلک کی طرف سے ملتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ تو خدا نے بنا دیا نا اس کو. بہت سے جانور ہیں چالاک ہوتے ہیں، 1.5 ہوشیار جسے کہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا یہ 1.5 ہوشیار، تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ 1.5 کوئی کچھ لوگ پوری اردو نہیں جانتے نا، تو کسی نے نیچے کمنٹس میں کیا ہوا تھا یہ 1.5 ہوشیاری کیا ہے، تو نیچے کسی نے جواب لکھا تھا 1.5 ہوشیار. تو ہمارے پاکستانیوں کے پاس ہر چیز کا جواب. کوا کتنا چالاک ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسی چالاکیاں کر رہا ہوتا ہے. لیکن کوے کو چالاک ہونے کی بیس پہ برا نہیں کہا جا سکتا. کبھی آپ کوے کو پکڑ کے مار رہے ہو کہ نالائق، چالاک ہے تو 1.5 ہوشیاری کرتا ہے. اور کوے میں بڑی بات کیا ہے کہ کوا جو ہے نا، قوم پرستی بہت ہے کوے میں. اپنی قوم سے محبت ہونا بری چیز نہیں ہے، قوم پرستی میں اتنا آگے نکل جانا کہ اپنوں کا خیال اور دوسروں پہ ظلم، یہ بری چیز ہے. تو کوے میں یہ چیز ہے. ایک کوے کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں، اور چھیڑا بھی صحیح ہوگا آپ نے اس کو، وہ تنگ کر رہا ہوگا آپ کو، پورے ڈیفنس کے کوے آپ پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے. ایسی ہوشیاری ہے اس میں. تو جانوروں میں ہمیں یہ صفات ملتی ہیں، کوئی بہادر ہے، کوئی بزدل ہے، لیکن یہ سافٹ ویئر بھی اللہ نے ان میں انسٹال کر دیے ہیں، یہ ان کے اپنے اختیار سے نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ اچھی صفات کی بیس پہ بھی جانور کو اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی اللہ نے نہ ان کے لیے جنت رکھی نہ ان کے لیے جہنم رکھی ہے. تو اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک مادی اور ایک بولو روحانی. مادی زندگی آپ کو سائنسدان بتائیں گے، اور وہ زیادہ اچھا بتائیں گے کیونکہ ان کی ریسرچ ہے. جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہی بتاتا ہے نا. ہم بھی جب پریشان ہوتے ہیں، کوئی دوا چاہیے، کوئی طبیعت خراب ہے، تو کسی مفتی صاحب کے پاس یا مولانا صاحب کے پاس تھوڑی جاتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں؟ بعض دفعہ وہ ڈاکٹر ہندو ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈاکٹر کرسچن ہوتا ہے، بعض دفعہ ایتھیسٹ ہوتا ہے. لیکن ہو بھائی وہ جو فیلڈ اس کے پاس ہے، جو علم اس کے پاس ہے، وہ تو وہیں سے ملے گا نا. بھائی اس کا نیک اور برے ہونے سے تعلق تھوڑی ہے. دیکھیں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ لے کر گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس
کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے گردے سے پتھری نکالی تھی, تو جب آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں, گردے سے پتھری نکال سکتے ہیں, تو انجن کیوں نہیں گاڑی کا ٹھیک کر سکتے آپ؟ وہ کیا کہے گا بھائی, وہ میکینک ایک الگ فیلڈ ہے اور میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے. تو جو علم جس کے پاس ہوتا ہے اس سے وہ علم لیا جاتا ہے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے, حدیث کا بھی حکم ہے, اور عقل بھی یہی کہتی ہے, اور دنیا اسی فلسفے پہ چلتی ہے. جب کورونا آیا تھا نا, کووڈ جب پھیلا ہے دنیا میں, وبا پھیلی ہے, ڈاکٹروں نے کہا فاصلے سے رہیں, نمازیں فاصلے سے پڑھیں اور اس طرح رہیں اور ماسک لگائیں, تو بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ فیلڈ میری نہیں ہے, یہ کس کی فیلڈ ہے بھائی؟ یہ کووڈ ایک وبا ہے یا نہیں ہے, یہ مفتیان کرام نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو ڈاکٹران کرام بتائیں گے. یہ ان کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھو. ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس کی فیلڈ نہیں ہے نا, اس میں وہ چیمپئن ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لینا, جو جس کی فیلڈ نہیں ہے اس میں وہ ضرور ٹانگ اڑائے گا. تو میں ان سے کہتا تھا بھائی یہ جو کووڈ ہے یا کورونا ہے, یہ مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے اتنی ٹانگیں چوڑی کرو تو اتنی چوڑی کر لو, وہ اگر اور کرتا ہے نا اور کر لو. ٹانگیں بھی آپ کی, ڈاکٹر بھی آپ کا. یہ ہم سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ تو اب ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں, گورے کے پاس مادی علم بہت ہے, گورے کے پاس روحانی علم بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ مغربی دنیا سے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا اچھا علم مل رہا ہے تو ہمیں روحانیت بھی وہاں سے لینے کی ضرورت ہے. روحانیت میں وہ زیرو ہیں. کیوں زیرو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ مادی زندگی میں جیسے انسان کو گائیڈنس ملتی ہے نا, خوب سمجھ لیں, روحانی زندگی میں آپ کو گائیڈنس اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا, اور پیغمبروں کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. وہ پیغمبر بتاتے ہیں کہ صحیح کیا, اچھا انسان کیا ہے اور برا انسان کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اچھا بننا ہے, انسان میں تو اچھے برے ہوتے ہیں نا. سب سے پہلا سوال کھڑا ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, اچھے کا مطلب کیا ہے. اگر آپ پبلک پہ چھوڑ دیں گے نا تو ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے. آپ چرسیوں سے پوچھو اچھا کسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہے نا, میں کتنا اچھا ہوں. دیکھو آپ اسے بولیں چرس پینا برا کام ہے, وہ کیوں برا کام ہے بھائی, مجھے دماغی سکون میں. آپ شرابیوں سے پوچھیں, شرابیوں سے کہ یار شراب پینا برا ہے, وہ کہیں گے نہیں بالکل بھی برا نہیں ہے, اس میں کیا ہے, پورا یورپ پی رہا ہے, پورا امریکہ پی رہا ہے, تو ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا. ہومو سیکسولیٹی کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کنٹریز میں, کیوں, کیا برا عمل ہے ان کی نظر میں؟ اگر برا ہوتا تو لیگل کیوں کیا جاتا اس کو. ان کی نظر میں برا عمل نہیں ہے. ان کی نظر میں نکاح کرنا, زنا کرنا برابر ہے. وہ کہنے آپ کی مرضی, آپ شادی کر کے رہیں یا آپ لیونگ ریلیشن کے تحت رہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو اگر آپ انسانوں پہ چھوڑتے ہیں تو انسان اچھے کو ایکسپلین کرنے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں, سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ کبھی اچھائی کی ایسی ڈیفینیشن وضع نہیں کرے گا جس میں وہ خود اچھوں کی فہرست سے خارج ہو جائے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. سائنسدان تو کہتے ہیں بالکل بھی برا نہیں, کہتے بہت اچھا عمل ہے, آپ کی پڑھائی کی عمر ہے, آپ ابا کھانس رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کو پڑھنے نہیں دے رہے, وہ اماں کھانس رہی ہیں, آپ کی ٹینشن ہے. یار اولڈ ہاؤس گورنمنٹ نے بنائے ہیں نا, جمع کراؤ, خود بھی تمیز سے زندگی گزارو, ہنسی خوشی. ان کی لائف گزر گئی ہے, وہ بڑھاپے میں وہاں ان کو اسنوکر بھی دیا جائے گا, کیرم بورڈ بھی دیا جائے گا, ویڈیو گیم بھی دیا جائے گا, وہ ان کی لائف گزارنے دو. تو آپ پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ آپ نے اچھائی اور برائی کا معیار کیا بنانا ہے. گورے کو بنانا ہے یا اچھائی اور برائی کا معیار آپ نے, یا اچھائی اور برائی کا معیار آپ نے خود متعین کرنا ہے. تو خوب سمجھ لیں, چند چیزیں ایسی ہیں جس میں جب تک خدائی ہدایات نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. سب سے پہلا سوال انسانوں کے لیے, دیکھو گورا اپنا ہدف خود متعین کرتا ہے, وہ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں تو اس کو وہ کامیاب انسان کہتے ہیں. تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہم نے خود وضع نہیں کرنی ہے, ہم نے اس کائنات کو بنانے والے سے پوچھنا ہے کہ تیری نظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیں گے نا, پھر آپ خود متعین کریں گے, اس میں آپ ٹھوکریں کھائیں گے, کیونکہ اس میں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. آپ اپنے دماغ سے کریں گے تو وہی کام ہوگا جو بچہ آگ کا انگارہ دیکھ کر اس میں اٹریکشن کی وجہ سے اس کی طرف لپک رہا ہے اور اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھ رہا کہ یہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے, تو برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
تو اگر آپ اللہ سے پوچھے بغیر متعین کریں گے کہ میری منزل اور میرا ہدف کیا ہونا چاہیے تو آپ غلط چیز کو منزل بنا بیٹھیں گے. اللہ سے پوچھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جو کریٹر ہے نا، خالق ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا. جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ کے لیے بھیجا کسی دوسرے کنٹری میں. کمپنی کا ارادہ ہے کہ بھئی وہاں ایک ہم نے بڑا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کے لیے سینکڑوں لوگوں کو باہر ٹکٹ دیا گیا، وہاں آپ کے ساتھ ڈاکٹر بھی بھیجے گئے، کوئی اگر بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج ہوگا. مختلف طریقوں سے جو ہے نا بہت ساری سہولتیں آپ کو دی گئیں. وہاں جا کے جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے، اور وہ کام جوں کا تو پڑا ہوا ہے. لیکن آپ کھا اچھا رہے ہو، پہن اچھا رہے ہو، تو کمپنی آپ کو کامیاب کہے گی؟ کمپنی کہے گی بھائی جو کام ہم نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تو وہ تو تم نے کیا ہی نہیں ہے. تو کمپنی کی نظر میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. تو خوب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا ہے. اگر جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو دو نقصان ہوں گے. ایک، آپ خود سے اپنا مقصد بنائیں گے، اور دوسرا نقصان غلط چیز کو مقصد بنا لیں گے آپ. جیسے کہ مائیکل جیکسن نے بنایا. مائیکل جیکسن کے سامنے نہیں تھا کہ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا ہے. اس نے کہا یار میں شہرت، عزت اور پیسہ اس کو مقصد بناتا ہوں. تو بھائی اس نے اس پہ غور کیا کہ یار شہرت، عزت اور پیسہ، اسی چیز کو کامیابی سمجھا جاتا ہے نا. ارے بھائی آپ کو شہرت مل جائے، عزت مل جائے. شہرت تو شیطان کو بھی ملی ہوئی ہے، عزت نہیں ہے. تو صرف شہرت کافی نہیں ہے، عزت کے ساتھ شہرت. وہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ یار آپ لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بیچ میں سناتا ہوں مجھے لگ رہا ہے پریشان ہو گئے آپ کو. تو آپ نے کہا یہ اچھی اچھی باتیں مفتی صاحب نے کیوں شروع کر دی ہیں بیٹھ کے، اس کی ٹینشن ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ تیرے گھر میں حالات کیسے چل رہے ہیں. اب وہ بیچارہ، اس کی بیوی نہ اس کو مسلط ہوئی ہوئی تھی اس کے اوپر. اب اس کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ یار میں بیوی کے ہاتھوں غلام بنا ہوا ہوں. اس نے کہا اس میں بے عزتی ہوگی. اب ایسے طریقے سے سمجھاؤ اس بات کو کہ بے عزتی بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو. تو کہنے لگا یار میری تو بادشاہوں والی زندگی گزر رہی ہے. صبح اٹھتا ہوں تو ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تیری بھابھی بھی کھا لیتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، اور چائے مجھے چونکہ اپنے ہاتھ کی پسند ہے تو اس لیے چائے بھی میں خود بناتا ہوں. پھر میں آفس جاتا ہوں، جب شام کو گھر آتا ہوں تو میں نے تجھے پہلے بتایا تھا چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں، لہٰذا میں چائے بنا کے پیتا ہوں اور تیری بھابھی کو بھی پلا دیتا ہوں. یار جب بنی رہی ہے تو 2 کپ کر دو، تو اس سے تیری بھابھی بھی خوش ہو جاتی ہے. اور رات کا ڈنر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں میں بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں. ڈنر میں بناتی وہ خود ہے لیکن میں ہاتھ بٹاتا ہوں، کیونکہ کپڑے دھونے میں وہ میرے ہاتھ بٹاتی ہے. تو اس طرح میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتوں کی طرح گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا ہے. مجھے ایسے بتانا نہیں آتا. تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، دیکھو جو ہدف مائیکل جیکسن نے ایک ہدف بنایا، شہرت، عزت اور پیسہ. اس نے کہا میں بہترین ڈانسر بن کے شہرت بھی کما سکتا ہوں، عزت بھی کما سکتا ہوں اور پیسہ بھی کما سکتا ہوں. آج امریکہ میں مائیکل جیکسن کو ناکام کہا جاتا ہے یا کامیاب کہا جاتا ہے؟ ایک کامیاب انسان. تبھی تو ہر آدمی مائیکل جیکسن بننے کی ہمارے ہاں بھی کوشش کر رہا ہے. سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے. نوجوانوں کو دیکھیں نا، تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار پورے نہیں بن سکتے، تھوڑا لک تو آئے نا. لیکن کیا اس وقت مائیکل جیکسن کامیاب ہے؟ آپ چاہو گے کہ ابھی مائیکل جیکسن کی جگہ پور کر لو؟ آپ کیا خیال ہے؟ آج سے 15 سال پہلے آپ میں سے کسی کو آفر کی جاتی کہ مائیکل جیکسن کو یہاں لا کے بٹھا دیتے، تجھے مائیکل جیکسن بنا دیتے ہیں، آپ کہتے بھائی 3 کروڑ روپے لے لو اور فوراً یہ کام کرو. لیکن اس وقت اگر کوئی آپ سے کہے کہ تو مائیکل جیکسن بن جا اور مائیکل جیکسن کو ہم تیری جگہ لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا مطلب تو مجھے قبرستان بھیجنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ کیڑے میری لاش کو کھائیں، میں مروں. بھائی اینڈ مائیکل جیکسن کا کامیابی والا نہیں ہے. جس چیز کو آپ کامیابی قرار دے رہے ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے 2 آدمی دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہوں اور جیتنے والے کو کے آگے ایک کھائی ہو گہری، کہ آپ جب اس لائن کو کراس کریں گے تو اگلا قدم آپ کا گڑھے میں ہوگا اور آپ کی ہڈی پسلی ایک. تو اس مقابلے میں آپ شرکت کرنا پسند کرو گے کہ ابے جیتنے کے بعد جب ہڈی پسلی ایک ہونی ہے تو میں جیت کے کروں گا کیا؟ میں اس دوڑ میں جاؤں گا ہی نہیں آگے. تو ہمیں جب تک
ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے نا کہ کامیابی کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی طرف سے کامیابی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, آپ غلط چیز کو اپنا ٹارگٹ بناؤ گے. علی سگپارا, اس نے یہ ہدف بنایا کہ میں سردیوں میں K2 کی پہاڑی پہ چڑھ کے دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کروں گا. علی سگپارا اگر K2 کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور وہاں ایک پاکستان کا فلیگ گاڑ دیتا, ہم کہتے علی سگپارا ایک سکسیسفل لائف گزار کے گیا اور ایک کامیاب آدمی تھا. کیا خیال ہے, کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ اس کا جو ہدف تھا وہ اس نے پورا کیا. لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ہدف پورا کر لیتا تو پہاڑ سے پھر بھی نیچے تو اترنا تھا نا اس نے. علی سگپارا کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے والد کے مشن کو پورا کروں گا. اس وقت میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا, میں نے کہا علی سگپارا کے بیٹے کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ دیکھو یہ جو والد صاحب نے مشن بنایا نا, یہ ایسا مشن ہے کہ اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے, جیسے آپ کے والد کی جان چلی گئی, یہ جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اور اس مشن کو پورا کرنے سے والد کو کوئی فائدہ بولے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیوں ایسی چیز کو ہدف بنا رہے ہو بھائی, کیوں ایسی چیز کو ہدف بنا رہے ہو؟ تو اللہ میاں نے ہمیں جو بتایا ہے نا کہ تمہیں بنایا کیوں ہے, وہ قرآن کہتا ہے اس چیز کو اگر ہدف بناؤ گے نا تو پھر تم حقیقت میں کامیاب ہوگے اگر اس ہدف کو حاصل کر لو. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف گورا آپ کو نہیں بتائے گا, آپ کی کتابیں, کیونکہ جو بنانے والا ہے نا وہی بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. ہمارے سابق وزیر اعظم کو نکالا گیا تھا, انہوں نے کہا نا مجھے کیوں نکالا, تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی جنہوں نے نکالا ہے ان سے پوچھو نا. تو جب کوئی نکالتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کیوں نکالا. تو ہمیں لایا کس نے؟ خدا نے پیدا کیا ہے, تو ہم خدا سے پوچھیں گے ہمیں کیوں بنایا. یہ جواب آپ کو سائنسدان نہیں دیں گے کہ آپ کو کیوں بنایا, یہ جواب اللہ کے سوا کوئی بھی جس نے بنایا ہے, کریٹر ہے, وہی بتائے گا کیوں بنایا. اور وہ کیسے؟ وہ پیغمبروں کے ذریعے بتاتا ہے. آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ, اس نے 1,00,000 سے اوپر پیغمبر بھیجے ہیں, وہ پیغمبر بتائیں گے کہ آپ کو بنایا کیوں گیا ہے. تو پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر آپ کبھی بھی اپنا ہدف متعین نہیں کر سکتے کہ میرا گول کیا ہے, میرا ہدف کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں بنایا گیا. قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بنایا, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ, کروڑوں خربوں سال انسان پر ایسے گزرے ہیں کہ وہ کچھ چیز ہی نہیں تھا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, ایک پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, یہ ساری چیزیں بنا کے ہم نے اس کو ماں کے بطن سے باہر نکالا, اور جیسے ہی ہم دنیا میں لے کر آئے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں لیبلوکم, ہم انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ایکم احسن عملا, کون اچھا بن کے زندگی گزارتا ہے اور کون برا بن کے زندگی گزارتا ہے. اچھوں کو انعام دیا جائے گا جنت کی صورت میں, اور بروں کو جہنم کی صورت میں سزا دی جائے گی. تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں کون نائس پرسن اور کون بیڈ پرسن ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. میرا اور آپ کا مقصد صرف کیا ہے؟ کون اچھا بن